بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، پروگرام آدم سے خاتم تک کا سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شجرے تک آن پہنچا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے متعلق ماضی کی اہم شخصیات کی پیشن گوئیوں کی، بشارات کی، ان کے انتظار کا تفصیلی تذکرہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کتب سماویہ، صحائف اور اہم مذاہب کی کتابوں میں آپ کی آمد کی بشارتوں پر بھی ذکر ہو چکا ہے۔ شجرہ مبارک کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قریش نے ایک مجلس میں اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو کسی ٹیلے پر ہو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ان کے گروہ بنائے تو مجھے سب سے بہتر مخلوق، بہترین انسانوں میں پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں کے دو گروہ عرب اور عجم میں سے بہترین گروہ یعنی عرب میں پیدا فرمایا۔ پھر تمام قبائل میں سے چنا اور مجھے ان میں سے بہترین قبیلے قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر اس نے اس قبیلے میں سے بھی گھرانے منتخب فرمائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے بنو ہاشم میں پیدا فرمایا۔ جان لو میں ان میں سے بہترین فرد اور بہترین خاندان والا ہوں، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی، اصل اور نسب کے اعتبار سے بھی ان سب سے بہتر اور برتر ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور پیغمبر عالی مرتبت تو ہیں ہی، لیکن نسباً بھی آپ اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ آپ جناب اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب مبارک والد ماجد حضرت عبداللہ کی طرف سے کچھ اس طرح ہے، اور یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن مات بن عدنان۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا نسب مبارک کلاب بن مرہ پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ عدنان تک آپ کا نسب مبارک صحیح سندوں کے ساتھ بالاتفاق مورخین ثابت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اپنا نسب مبارک بیان فرماتے تو عدنان تک ہی ذکر فرمایا کرتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ جناب عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ ناظرین کرام، کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف، اعلیٰ اور ارفع ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی اس کا کبھی انکار نہیں کر سکے۔ جناب ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، شہنشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ محمد بن عبداللہ
عالی خاندان سے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر شہنشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیا جائے۔ ناظرین کرام، جہاں تک شجر نسب کی صحت کا تعلق ہے، حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال کی حالت میں ہیں، اور غالباً آپ نے اس وقت کافروں سے کوئی ناگوار بات سنی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی، آپ پر سلامتی ہو، آپ رسول خدا ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رسول خدا تو ہوں ہی، اس کے علاوہ نسباً میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ جب خدا نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق یعنی انسانوں میں پیدا کیا، پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک عرب اور ایک عجم، تو مجھے بہترین طبقے یعنی عرب میں رکھا، پھر ان کے مختلف قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے یعنی قریش میں پیدا کیا، پھر ان کے گھرانے بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا کیا اور ان میں سے بہترین نسب والا بنایا، اس لیے میں ذاتی شرف اور حسب و نسب کے لحاظ سے تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو دو قسموں میں تقسیم کیا تو مجھے ان میں بہترین قسم میں پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے، سو میں دائیں جانب والوں میں سے ہوں اور میں دائیں جانب والوں میں سے بہترین ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے گھروں کی دو اقسام بنائیں تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، سو ایک دائیں جانب والے ہیں اور دائیں جانب والوں کا کیا کہنا ہے، اور دوسرے بائیں جانب والے کیا ہی برے حال میں ہوں گے۔ بائیں جانب والے اور تیسرے سبقت لے جانے والے ہیں، یہ پیش قدمی کرنے والے ہیں، سو میں ان سبقت لے جانے والوں میں سے سب سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے گھروں کو باہم ملا کر قبائل بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا، سو میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں۔ اور میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا کہ پھر اللہ رب العزت نے قبائل کو گھرانوں میں بنایا تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے رسول، آپ کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہوں کا میل اور شک اور نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ ناظرین کرام، شجرہ مبارک پر مزید عرض کیا جائے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو کندہ کے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح عباس اور ابو سفیان بن حرب بھی کہا کرتے تھے جب وہ مدینہ منورہ آئے، تاکہ انہیں اس طرح کہنے سے پناہ ملے، لیکن آگاہ ہو جاؤ، ہم اپنے آباء و اجداد سے جدائی اختیار نہیں کیا کرتے، ہم بنو نضر بن کنانہ میں سے ہیں۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار ہوں، اور جب بھی لوگوں کے دو گروہ بنے تو اللہ رب العزت نے مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا۔
میں اپنے والدین سے پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش میں زمانہ جاہلیت کی بدکاری میں سے ایک ذرہ اور شائبہ بھی شامل نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والدین تک نسل در نسل میں بطریق نکاح پیدا ہوا ہوں، نہ کہ بدکاری سے۔ میں خاندان اور اصل کے اعتبار سے تم سب سے بہتر ہوں، بے شک بے شک۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امہات میں سے کسی بدکار عورت نے کبھی جنم نہیں دیا۔ جب سے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہوا ہوں، اور میں ہمیشہ نسل در نسل اعلیٰ سے اعلیٰ افراد کی طرف منتقل ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ میں عرب کے سب سے افضل دو قبیلوں ہاشم و زہرہ میں پیدا ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قسم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اس کے پاس سے گزرے۔ وہ نہایت حسین، جمیل، نوجوان اور پاک دامن عورت تھی۔ اس نے بہت سی مذہبی کتب بھی پڑھ رکھی تھی۔ قریش کے نوجوان اس کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس نے جب حضرت عبداللہ کی پیشانی مبارک پر نور دیکھا، اس نے ان سے پوچھا کہ اے جوان، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ نے اپنا تعارف کرایا تو اس عورت نے کہا کہ کیا آپ کو اسی وقت میرے ساتھ تعلق میں دلچسپی ہے؟ اس کے عوض میں آپ کو 100 اونٹ دوں گی۔ حضرت عبداللہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور فرمایا، حرام ہو ہی نہیں سکتا، اس سے تو بہت بہتر ہے، اور حلال کی یہ شکل نہیں، لہٰذا جو تم چاہتی ہو وہ بات کیسے ممکن ہے؟ پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جو ان کے ساتھ تھیں۔ کچھ دیر بعد جناب عبداللہ کو بنو قسم کی اس عورت، اس کے حسن و جمال اور اس کی پیشکش کا دوبارہ خیال آیا تو اس کے پاس واپس آئے، مگر اس نے اب وہ توجہ نہیں دی جس طرح پہلی ملاقات میں دی تھی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا تو اب بھی اس بات کے لیے آمادہ ہے؟ تو اس نے کہا، اب نہیں۔ وہ دن گزر گیا اور حضرت عبداللہ سے پوچھا، میرے پاس سے جانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اپنی زوجہ سیدہ آمنہ سے ملا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا، خدا کی قسم، میں بدکار عورت نہیں، لیکن میں نے ایک نور آپ کے چہرے پر دیکھا تھا، میری خواہش تھی کہ وہ نور مجھے مل جائے، مگر اللہ رب العزت کو یہ بات منظور نہیں تھی کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوتی۔ اس نے جہاں مناسب سمجھا اسے ودیعت کر دیا۔ جب قریش کے نوجوانوں کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تو فاطمہ بنت مر نے یہ چند اشعار کہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھٹا سامنے ہے جو تیر و تار یعنی بابرکت ابر بارہ سے روشن ہو گئی ہے، اس کے پانی میں ایک ایسا نور ہے جس سے اس کے گرد اس طرح روشنی ہو رہی ہے جس طرح صبح صادق روشن ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسی عزت ہے جو مجھے حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہر شخص آگ جلانے والا پتھر جھاڑتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو ہی جائے۔ قبیلہ بنی زہرہ کی وہ خاتون کیسی خوش نصیب ہے جس نے اے عبداللہ تجھ سے یہ دولت حاصل کر لی اور تجھے خبر تک نہ ہوئی۔ وہ واقعہ ذکر ہوا کہ کس طرح حضرت عبداللہ سے وہ نور منتقل ہوا حضرت سیدہ آمنہ تک۔ اسی واقعے کو ایک اور جگہ یوں بیان کیا گیا کہ حضرت ابو یزید المدینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بتایا گیا کہ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت کے پاس آئے تو اس نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر، جبین پر آسمان تک پھیلا ہوا ایک نور دیکھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنے میں دلچسپی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن پہلے مقام جمرہ پر کنکریاں مارنے سے فارغ ہو جاؤ۔
سو وہ تشریف لے گئے اور مقام جمرہ پر کنکریاں ماری. پھر آپ اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے. تو اس دوران ان کو قبیلہ خصم کی وہ عورت بات میں یاد آئی تو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے. اس موقع پر خاتون نے کہا کیا آپ میرے پاس سے جانے کے بعد کسی عورت سے ملے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں نے اپنی بیوی آمنہ بنت وہب سے میں ملاقات ہوئی ہے. اس نے کہا اب مجھے آپ سے کوئی حاجت، کوئی دلچسپی نہیں. جب آپ گزرے تھے تو آپ کی پیشانی پر آسمان تک بلند ایک نور میں نے دیکھا تھا. جب آپ اپنی بیوی سے ملے تو وہ نور اس کی طرف منتقل ہو چکا ہے. اسے بتا دیں کہ اس نے تمام اہل زمین سے افضل ہستی کو اپنے بطن اقدس میں اٹھا رکھا ہے. ناظرین کرام، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ کا شجرہ مبارک کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ جناب عدنان تک جاتا ہے. یہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. مورخین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ دونوں کے درمیان کتنا زمانہ اور کتنی پشتیں ہیں. بعض لوگ 7، بعض 30 اور بعض 40 تک پشتیں گنتے ہیں. اسی لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدنان کے بعد ابہام کے باعث حضور کے شجرہ نسب بیان کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے اور سوال اٹھاتے تھے کہ ان مورخین کو یہ تفصیلات کس نے دی ہیں، یعنی مصدقہ نہیں ہے. تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ عدنان نہایت وجیح، خوش خلق، بہادر اور سخی تھے. مجبوروں کی خبر گیری، مظلوموں کی امداد، بے کسوں کی دستگیری اور غم نصیبوں کی غم گساری ان کا شعار تھا. وہ ضرورت پڑنے پر سخاوت کے دریا بہا دیا کرتے تھے. اس لیے کسی شاعر نے ان کی شان میں کہا کہ اور عدنان کی یہ شان اور خصوصیت آخر تک قائم رہی کہ جب اس کے فضائل و کمالات کا شمار کیا جاتا تو وہ یکتا دکھائی دیتا تھا. ناظرین کرام، تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ یمن کے مشہور شہر عدن کا نام انہی کے نام پر اصلاً عدنان رکھا گیا تھا. جب زمانہ گزرنے کے ساتھ عدنان سے عدن بن گیا ہے. ناظرین کرام، عدنان کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام ماد اور دوسرے کا نام اک تھا. بعض نے 2 اور بیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا نام حارث اور مذہب تھا، لیکن جس نیک بخت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں سے ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ جناب ماد تھے. ماد کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یوں سمجھیے کہ قریب تر ہے. یہ وہی دور ہے جب عراق یعنی میسوپوٹیمیا کے حکمران بخت نصر کو بہت عروج حاصل ہوا اور اس نے عسکری قوت کے بلبوتے پر پورے عرب کو تہوبالا کر دیا. ناظرین کرام، اس دور میں اللہ رب العزت نے حضرت ارمیہ کی طرف وحی فرمائی کہ بخت نصر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میری مشیت نے اسے عرب پر تسلط دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. تم ماد بن عدنان کو براق پر سوار کر کے عرب سے شام کی طرف اپنے ساتھ لے جاؤ. وہاں ماد نے بنی اسرائیل کے ساتھ نشو و نما پائی. جوان ہوئے تو ایک عورت سے شادی کی جس کا نام معانہ تھا. اس طرح باری تعالیٰ نے بخت نصر کے عرب پر حملے اور قہر کے دوران نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا خاص اہتمام فرمایا. جناب ماد بن عدنان اپنی قوم میں ایک جہاں دیدہ اور تجربہ کار سپہ سالار تصور کیے جاتے تھے. ان کی جنگی تدبیریں اور حربی صلاحیتیں میدان جنگ میں قوم کے بہت کام آیا کرتی تھی. سوجھ بوجھ اور بے مثال ذہانت کی خداتات صلاحیت سے مالا مال تھے. اس لیے نوجوانوں کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ ان کے زیر سایہ اور دائیں بائیں رہ کر لڑیں تاکہ ان کی شجاعت اور مہارت کی بدولت انہیں جان کا تحفظ حاصل ہو. ابو العباس شاعر ایک شعر میں ان کی اس خوبی کو اپنے اسلوب میں بیان کرتا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب دشمن کی مکاری اور فنی مہارت کی بدولت جنگ باز نوجوانوں پر دہشت طاری ہو جاتی تھی تو اس وقت ماد بن عدنان دوستوں کے لیے پناہ گاہ اور سامان تسکین
ثابت ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، ان کے فرزند جناب نزار بن ماد بن عدنان بھی نادر خصائص کے مالک تھے۔ ابو الفرج اصفہانی کہتے ہیں کہ انہیں یہ لقب ہی اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ یگانہ روزگار تھے۔ ناظرین کرام، جناب نزار کی شخصیت کا تذکرہ روایات میں اس طرح ملتا ہے کہ وہ نور کا تراشا اور حسن و جمال کا پیکر تھے۔ اکہرے بدن کے ساتھ تیکھے نقوش نے ان کی قامت زیبا میں بے پناہ دل نشینی پیدا کر دی تھی۔ لطافت و نزاہت کے اس مجسمے کو جو دیکھتا وہ بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ خاص بات یہ کہ ان کی مبارک پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا کرتا تھا۔ باپ کو جب اس نور تاباں کا پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ہزار جان سے اپنے بیٹے پر فریفتہ ہوا۔ اسی خوشی میں ایک بہت بڑی دعوت کی جس میں انواع و اقسام کے کھانے پکوائے گئے، لیکن عقیدت و محبت اور نور کی قدر شناسی کا یہ عالم تھا کہ اتنا زبردست تمام کرنے کے باوجود ذہن پر یہ احساس غالب رہا کہ یہ سب کچھ اس نور کی عظمت و رفت کے پیش نظر بہت معمولی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نور کے حصول پر خوشی منانے کا حق اور تقاضا تو یہ ہے کہ آسمان کے برابر دسترخوان بچھایا جائے اور دنیا بھر کی نعمتیں اس پر سجا دی جائیں اور کل زمانہ آ کر کھائے، کل زمانہ مہمان ہو جائے۔ ناظرین کرام، علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ذات الجیش ہے اور جناب نزار کی قبر مبارک وہیں پر ہے۔ مدر بن نزار جو آپ کے فرزند تھے وہ بھی حسن و جمال اور دولت کی فراوانی کے ساتھ خوش آواز بھی تھے۔ آپ بولتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے جل ترنگ ہو رہی ہو یا جھرنے مترنم لے میں گنگنا رہے ہوں۔ اس ذاتی خوبی نے تخلیق کی راہ از خود نکال لی۔ ان کی طبع موضوع نے ادب لطیف کی صنف ہدی ایجاد کی۔ اونٹوں کو چرانے کے لیے جو گیت گائے جاتے ہیں انہیں ہدی کہتے ہیں۔ عرب میں پہلے ہدی خوانی کا رواج اس سے پہلے نہیں تھا۔ ناظرین کرام، شجرہ نسب میں اگلا ذکر کرتے ہیں جناب الیاس بن مدر کا۔ نسب نبوت کے فرد خاص ہونے کے ناطے حضرت ماد بن عدنان کی طرح جناب الیاس کو بھی ایک خصوصیت حاصل تھی کہ وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ آرائی کو باقاعدہ محسوس کیا کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ لطف خاص نے ان کو ایک عظیم شرف بخشا ہوا تھا۔ وہ شرف عظیم یہ تھا کہ حج کے موقع پر جو تلبیہ پڑھی جاتی ہے تو حضرت الیاس اپنی پشت سے اس کی آواز سنا کرتے تھے کہ وہ نور محمدی وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے۔ ایک اور روایت میں بھی ہے کہ جناب الیاس بن مدر وقتاً فوقتاً نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلبیہ کی شیریں آواز اپنی پشت سے سنا کرتے تھے۔ اس اعزاز سے بہرہ ہونے کے ساتھ حضرت الیاس پروقار شخصیت کے مالک، قبائلی سردار تھے، پنچایت کے سربراہ تھے اور معاشرے کے سرکردہ پیشوا بھی تھے۔ ان کے مشورے قول فیصل کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جو کہہ دیتے قوم کے لیے قانون کا درجہ اختیار کر لیتا۔ لوگوں کی نظروں میں وہ ایک ایسے مدبر حکمران، دانا، ذہین، فہیم انسان اور دور اندیش قائد تھے جو صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ انہیں اپنے معاشرے میں وہ حیثیت دیا کرتے جو حکیم و باد تدبیر ہونے کے حوالے سے کبھی اپنے دور میں حکیم لقمان کو حاصل تھی۔ ناظرین کرام، جناب الیاس کے حکیمانہ کلام سے ایک نمونہ صرف دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جو خیر کو بوتا ہے وہ خوشی کی فصل کاٹتا ہے اور جو برائی کو بوتا ہے وہ ندامت کی فصل کاٹتا ہے۔ اب اس میں ذکر جناب الیاس کے صاحبزادے جناب مدرکہ کا۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جناب مدرکہ کا اصل نام عمر تھا۔ ان کی والدہ خندف کے لقب سے مشہور تھی۔ نام ان کا لیلہ بنت حلوان تھا۔ یہ یمن کے ایک قبیلے کی خاتون تھی اور اپنے اوصاف اور شمائل کی وجہ سے بڑی قدر و احترام سے دیکھی جاتی تھی۔ ان کی اسی عظمت کی وجہ سے ان کی اولاد کو باپ کے بجائے ان کی ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک روز عمر یعنی مدرکہ بن الیاس اور ایک شخص عامر
جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے کہ انہیں شکار مل گیا، وہ اسے پکانے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ایک خرگوش چھلانگے لگاتا ہوا وہاں سے گزرا اور اونٹ اس کی چھلانگوں سے بدک گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ جناب عمرو نے عامر سے جلدی سے پوچھا کہ اونٹوں کے پیچھے جاؤ گے یا شکار پکاؤ گے؟ اس نے شکار پکانے کی حامی بھری، تو اس لیے جناب عمرو اونٹوں کے پیچھے دوڑے اور انہیں جا پکڑا اور ہانک کر واپس لے آئے۔ شام کو دونوں گھر واپس آئے تو اپنے والد کو یہ واقعہ سنایا۔ انہوں نے عمرو کو کہا کہ تم مدرکہ ہو، مدرکہ پکڑنے والا، اور عامر کو کہا تم طابخہ ہو یعنی پکانے والا، اور پھر وہ دونوں انہی ناموں سے مشہور ہو گئے۔ ناظرین کرام، اسی پشت مبارک میں اگلے فرزند ارجمند جناب خزیمہ بن مدرکہ کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ ان کی والدہ کا نام سلمہ بنت اسلم تھا، ان کے سگے بھائی کا نام حزیل تھا، ماں کی طرف سے بھی ان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تغلب بن حلوان تھا۔ ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں جناب کنانہ بن خزیمہ کا۔ کنانہ جناب الیاس کے پڑپوتے ہوئے۔ لغت میں کنانہ اس تھیلے کو کہتے ہیں جس میں تیر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں اور پھر بر وقت ضرورت استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ انہیں یہ نام اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کے پشت پناہ اور سہارا سمجھے جاتے تھے۔ پوری قوم ان کے تدبیر، ان کے شعور، ان کی فہم و فراست پر بھروسہ کیا کرتی تھی اور ان کے زیر سایہ زندگی گزارنے میں عافیت، سکون اور امن و چین محسوس کرتی تھی۔ یہ وہ تاریخی شخصیت ہیں جنہیں اولاد اسماعیل اور قریش میں سنگم کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی اولاد کو بنو کنانہ کہا جاتا ہے، لیکن آگے ان کے بیٹے نضر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ گویا ان کی ذات پر آ کر اولاد اسماعیل دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اور قدرت کی نظر میں بنو کنانہ کا منتخب حصہ قریش یہاں سے بن جاتا ہے۔ اس لیے حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو اور کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد عرب کی اطراف و اکناف میں پھیلی ہوئی تھی، جن کے قبائل مختلف مقامات پر آباد تھے۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس کندی یمن سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہم میں سے ہیں، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ ناظرین کرام، نضر بن کنانہ کا نام قیس تھا اور اپنے چہرے کی دمک اور حسن و جمال کی وجہ سے یہ نضر کا لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا نام برہ بنت مر بن عد بن طابقہ تھا۔ ان کے بعد مالک بن نضر کے بارے میں زیادہ تفصیل تو دستیاب نہیں ہے۔ جناب مالک کے بیٹے فہر بن مالک بن نضر کے بارے میں ابن اسیر لکھتے ہیں کہ فہر نسبی حوالے سے کنانہ کے پڑپوتے ہیں، خاندانی روایات کے پیکر اور قبائلی فضائل کے مظہر عتم تھے۔ قوت و بہادری آپ کو چونکہ وراثت میں ملی تھی، بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے زور بازو کی تاب نہیں لا سکتا تھا اور میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتا تھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ آیا ہے کہ یمن کا حکمران حسان ایک جاہ طلب، توسیع پسند اور شان و شوکت کا دلدادہ اور لالچی متکبر شخص تھا۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں کو اپنا مطیع اور غلام دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے مزاج میں اتنی رعونت اور طبیعت میں اس قدر رعونت تھی کہ اپنے ماتحت اہلکاروں کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کے دماغ میں فطور آیا اور ذہن میں یہ سودا سما گیا کہ یمن میں ایک مرکز قائم کرنا چاہیے جہاں دنیا بھر کے لوگ حاضر ہوں اور اسے سلام کریں اور اپنا مقتدا اور خدا مان لیں۔ ناظرین کرام، اس کی نظر خانہ کعبہ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگوں کو اس گھر کے ساتھ والہانہ عقیدت ہے، اگر اس کے اینٹ پتھر اکھاڑ کر یمن میں لے آئے جائیں اور پھر انہیں چن کر اثر نو ایک گھر بنا دیا جائے تو وہ عوام کا مرجع اور مرکز عقیدت بن سکتا ہے اور یوں لوگ مکہ جانے کے بجائے ادھر آ جایا کریں گے۔
یہ سوچ کر اس بدبخت نے مکے پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا، فوج لی اور کعبے کو ڈھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جناب فہر بن مالک کو اس کے مذموم اور خطرناک عزائم کا علم ہوا تو مقابلے کی تیاری شروع کر دی۔ قرب و جوار میں آباد تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور میدان میں آ گئے۔ زبردست جنگ ہوئی جس میں جناب فہر نے جوش و جذبے اور قوت بازو کے خوب جوہر دکھائے اور بڑی ہوش مندی اور شعور اور تدبر کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے زبردست جنگی حکمت عملی سے کام لے کر دشمن کو شکست فاش دے دی اور حملہ آور حسان کو گرفتار کر لیا۔ وہ 3 سال تک جنگی قیدی رہا، پھر فدیہ دے کر آزادی حاصل کی، مگر یمن پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ اس کامیابی نے جناب فہر بن مالک کی نیک نامی اور اچھی شہرت میں بے حد اضافہ کر دیا اور تمام عرب نے اس کی سیادت پر اجماع کر لیا۔ اس طرح وہ بلا شرکت غیر سب کا حکمران بن گیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اسی اجماع نے اس کو قریشی بنا دیا تھا اور سب سے پہلے اسی کو یہ لقب دیا گیا، لیکن محققین کے نزدیک زیادہ مستند بات یہ ہے کہ لقب قریش فہر کے دادا نذر کو دیا گیا تھا۔ بعض دیگر روایات بھی اسی دعوے کی تائید کرتی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، حشان بن کلبی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل مکہ گمان کیا کرتے تھے کہ وہ قریشی ہے۔ نذر کی اولاد اس میں شامل نہیں تھی۔ وہ لوگ سفر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، حضور کون لوگ قریشی ہیں؟ فرمایا نذر بن کنانہ اور اس کی اولاد۔ ناظرین کرام، لقب قریش کی وجہ تسمیہ کے باب میں بہت سے اقوال آئے ہیں، لیکن جو قول جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے وہ بہت ہی معنی خیز دکھتا ہے۔ بہقی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لفظ قریش قرش کی تصغیر ہے۔ یہ ایک دریائی مخلوق ہے جو جہاں سے گزرتی ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا صفایا کر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس شجرے میں اب ذکر جناب غالب بن فہر کا۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کے سلسلے کی آپ کڑی ہے۔ ان کی کنیت ابو تیم تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام لوئی اور دوسرے کا تیم۔ بنو تیم کے قبیلے کے جد اعلیٰ یہی تیم ہیں جو غالب کے لڑکے تھے۔ لوئی لغت میں خوب فربا جنگلی بیل کو کہتے ہیں جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ اپنی جسمانی قوت سے اپنے مد مقابل کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت کعب جب ان کا زمانہ آیا تو قدرت نے انہیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امین بنایا۔ اس مقدس امانت کے سبب ان کے شب و روز مروجہ ماحول اور جاہلانہ رسوم و رواج سے بالکل مختلف ہو گئے، یکسر مختلف، اور وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہنے لگے۔ جمعۃ المبارک کا دن اس ملت میں شروع ہی سے مقدس اور بابرکت گردانا جاتا تھا، لیکن اسے جمعہ کے بجائے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ اس دن جناب کعب لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا کرتے اور انہیں ایمان افروز نصیحتیں فرمایا کرتے اور دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچتے، یہاں کی فانی لذات، دلکش خواہشات، بیکار انسانی تگ و دو، غفلت، سستی اور کبھی ختم نہ ہونے والی حرص و ہوس اور لالچ کا ذکر کیا کرتے اور ان کے خوفناک انجام سے ڈرایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، شجرہ مبارک میں اگلا اسم مبارک جناب مرہ بن کعب کا ہے۔ انہیں یہ نام دشمن پر ہیبت، دہشت طاری کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ لفظ مرہ لغت میں تلخ اور انتہائی کڑوی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ سفاک دشمنوں کے حق میں واقعی کڑوے اور بہت تلخ تھے۔ مزاج میں تلخی اور سختی کے باعث دشمن ان سے خم کھاتے تھے، ڈرتے تھے اور ان کے سامنے آتے ہوئے کترایا کرتے تھے۔ دیکھا جائے تو حضرت جناب مرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھٹے دادا ہیں۔ اسی طرح آپ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی چھٹے دادا ہیں۔ مرہ کے بیٹے کلاب تھے۔ ان کا اصل نام عروہ تھا، یعنی مہذب یا حکیم۔
مگر انہیں کلاب کے نام سے مشہور کیا گیا۔ ناظرین کرام، کلاب بن مرہ پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب گرامی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کا نسب دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ کلاب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے عربی مہینوں کے نام رکھے جو آج تک جاری و ساری ہیں اور اسی طرح رائج ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ملاقات ہماری اختتام کو پہنچی۔ آج کا پروگرام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے تعارف پر مبنی تھا۔ یہ تعارف وقت کی قلت کے باعث مکمل نہیں ہو پایا۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ قصی بن کلاب سے بات شروع کریں گے اور شجرہ مبارک پر انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔